آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، دے رہا ہے پتہ ماہ رمضان کا۔ کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، کر لو اس میں بھی یعنی اس مہینے میں شعبان میں، کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، لطف آئے گا ماہ رمضان کا۔ کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کر لو اس کی قدر یعنی اس مہینے کی، کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کچھ پتہ نہیں اپنے انجام کا۔ پھر ایسا موقع ملے یا نہ ملے، پھر ایسا موقع ملے یا نہ ملے، کیا بھروسہ ہے آئندہ شعبان کا۔ کچھ بھروسہ ہے کہ آئندہ شعبان پھر ملے گا۔ کتنے لوگ گزشتہ شعبان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج نہیں ہیں۔ مرحوم یونس بھائی ہماری مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، دیکھیے اللہ کو پیارے ہو گئے، نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ بلبلا جانتے ہیں؟ ہاں، کہ بارش جب ہوتا ہے تو وہ بلبلے بنتے ہیں اور پھوٹ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح حنیف بھائی جیسے بچپن میں ہم لوگ پھگا پھلاتے تھے، بلون، اور گجراتی کسی چیز کو ضائع نہیں جانے دیتا، اسی لیے وہ گجراتی ہے۔ تو وہ پھگا جو ہے حسن بھائی پھوٹ جاتا تھا تو پھگے کی پھگی بناتے تھے، ہے نا، وہ چھوٹی، وہ بچے ہاں ماں باپ کے پاس، بڑے بھائی بہن کے پاس جاتے تھے اور یوں اس کو مارا کے پھوٹ گیا ذرا سی دیر، تو وہ بلبلا بھی تھوڑی دیر رہتا ہے۔ پہلے عورتیں بھی جب وہ آٹا گوندتی تھی تو اس میں روٹی بنانے کے لیے آٹا گوندتے تھی تو پانی ڈالتے تھے، تو اس میں بھی کیا بنتا تھا، بلبلا اس کو بولتے ہیں۔ تو انسان ایک بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سنایا کرتے تھے کہ موت کیا ہے، ایک گھڑی پہلے آدمی زندہ ہوتا ہے اور ایک گھڑی کے بعد ختم۔ تو یہ شعر سنایا کرتے تھے، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی، اور ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی۔ قضا یعنی موت، کہ آدمی باہوش ہوتا ہے لیکن قضا آتی ہے، موت آتی ہے تو گویا بے ہوش آدمی جیسا ہوتا ہے تو ویسا ہی، اور زندگی کا جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر ایسا موقع ملے یا نہ ملے، کیا بھروسہ ہے آئندہ شعبان کا۔ اور آخری مصرع ہے، اس پہ میں بھی آمین کہوں، آپ بھی آمین کہہ دیں۔ روز و شب یعنی دن رات، روز و شب یہی دعا ہے سلام کی، روز و شب یہی دعا ہے سلام کی، مہینہ مل جائے ہم سب کو رمضان کا۔ آمین۔ مہینہ مل جائے ہم سب کو رمضان کا۔ اور یہ دعا تو خود آقا نے مجھے اور آپ کو بتلائی ہے کہ رمضان المبارک سے ملاقات کی تمنا ہی نہیں بلکہ دعا کیا کرو۔ آقا نے کیا بتایا کہ ملاقات کی صرف تمنا، آرزو، چاہت ہی نہیں بلکہ دعا کیا کرو۔ اور 2 مہینے پہلے سے آقا نے یہ دعا سکھا دی،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آ جاتا، یا یوں کہہ لیجئے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے ایک خاص دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی کم از کم یہ دونوں مہینے میں، رجب اور شعبان میں، یہ دعا 5 مرتبہ تو مانگنی ہی چاہیے۔ یا تو فرض نماز کے بعد مانگ لو، یا پھر سنت اور نفل نماز کے بعد یہ دعا مانگ لو۔ آقا نے جو الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کیے ہیں، اگر وہ یاد ہو جائے تو نورانی بھائی نور علی نور ہے کہ آقا کے الفاظ ہیں، تو عربی الفاظ یاد کر لو۔ اگر عربی الفاظ یاد نہ ہو تو گجراتی زبان میں، اردو میں، انگلش میں، بنگلہ میں، جون سی زبان میں آدمی اس کا مفہوم ادا کر سکتا ہو تو سعد اللہ صاحب وہ ادا کر لے، وہ دعا کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے رجب اور شعبان کے مہینے میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا یہی مفہوم ہے کہ اے اللہ میری زندگی میں، یعنی رجب اور شعبان کے مہینے میں، تو گویا کہ میری زندگی میں برکت عطا فرما، اور رمضان المبارک سے ہماری کیا کرا دے؟ ملاقات کرا دے۔ تو ذاکر بھائی آج سے اگر نہ مانگ رہے ہو اب تک تو شروع کر دو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ہاں خالی توجہ دینے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ الفاظ یاد ہو اللہم بارک لنا، تو یہ تو اللہم تو سب کو یاد ہے، بارک بھی سب کو یاد ہے، لنا یہ بھی آسان ہے، فی رجب و شعبان یہ مہینے کے نام ہے، وبلغنا رمضان۔ اور اگر یہ یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ مفہوم اللہ سے مانگ لو کہ اللہ ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما تاکہ رمضان المبارک کے ساتھ ہماری ملاقات ہو۔ بہرحال گزشتہ کل سے ہم نے ایک نیا مضمون شروع کیا ہے رمضان المبارک کے تعلق سے۔ ہمارے ذاکر بھائی جس دن مجلس میں نظر آ جائے سمجھ جانے کا کہ آج شب جمعہ ہے۔ ہاں یہ شب جمعہ میں ہی نظر آتے ہیں زیادہ تر، اور اس دن ہمارا مضمون اور موضوع ہوتا ہے سنت و بدعت۔ لیکن چونکہ اب زیادہ دن رہ نہیں گئے رمضان المبارک کی آمد میں، تو میں نے سوچا کہ اب کنٹینیوز جتنی بھی مجلس ہوتی ہے ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ باقی جو موضوع ہمارا چل رہا تھا وہ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد۔ اور ویسے بھی جیسا موسم ہو، بڑے بوڑھے کہتے ہیں ویسا ہی کھان پان بھی ہونا چاہیے، لباس بھی ہونا چاہیے، گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ اور شاعر بھی کہتا ہے جیسا موسم ہو مطابق اس کے میں دیوانہ ہوں، جیسا موسم ہو مطابق اس کے میں دیوانہ ہوں، مارچ میں بلبل ہوں تو جولائی میں پروانہ ہوں۔ تو خیر بہرحال جن کو شعر سے مناسبت ہے وہ سمجھیں گے، اور نہیں سمجھے بھی تو کوئی سمجھنے جیسی بات تھی بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلی تعلیم آقا کی
مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے تعلق سے لے کر یہ ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مفہوم یہ ہے چودھری صاحب کہ رمضان المبارک کا آغاز چاند دیکھ کر کرو اور عید الفطر یہ چاند دیکھ کر مناؤ۔ اب یہ چاند دیکھنا کون سی تاریخ کو حسن بھائی؟ ہاں 29 کو دیکھنا ہے، 29 کو، چونکہ اسلام میں 31 کوئی مہینہ نہیں ہے، اور اسلام میں جیسے ابھی فروری حسین بھائی ابھی ختم ہوا تو کتنے دن تھے؟ 28۔ اسلام میں 28 کا بھی کوئی مہینہ نہیں، یاد رکھیے۔ اسلام میں یا تو مہینہ 29 کا یا پھر 30، ہاں اس سے آگے کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاند دیکھنا ہے 29 تاریخ ختم ہو جائے، 30 شروع ہو مغرب کے بعد، تو مغرب کے بعد دیکھے، اور کچھ مغرب سے پہلے شروع کر دے دیکھنا، تب بھی وہ بعض مرتبہ نظر آ جاتا ہے۔ حنیف بھائی انڈیا میں ہم نے بارہا یہ کام کیا ہے کہ مغرب سے پہلے ہی لوگ اشرف بھائی دیکھنا شروع کر دیتے تھے کہ بھئی چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اور بعض مرتبہ نظر آ بھی جاتا تھا، ہے نا۔ اس حوالے سے مغرب سے پہلے بھی جو ہے وہ نظر آ جاتا تھا، اور ویسے یہ چاند زیادہ دیر تک رہتا بھی نہیں ہے افق پر، یاد رکھو، یہ تھوڑی دیر کے یہ سارے بھائی رہتا ہے پھر چلا جاتا ہے وہ، اس لیے اس کو جلدی دیکھتے ہیں کہ بھئی مغرب کے بعد زیادہ دیر تک افق پہ نہیں رہے گا تو مغرب شروع ہونے والی ہو اس سے پہلے لوگ چاند دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ 29 کو دیکھنا ہے، 30 کو نہیں۔ بعض مرتبہ انسان ہے، انسان ماتر بھولنے پاتر تو غلطی کر جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں معمول تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد اعلان ہوتا تھا ہر مہینے میں۔ 29 تاریخ ہو گئی اسلامی مہینے کی تو ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا بھائی نیاز۔ کیا نام تھا؟ بھائی نیاز۔ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو آ کر حضرت سے نام طلب کیا اور کہنے لگے کوئی ایسا نام دو جو میرے نام کے اسماعیل بھائی ہم وزن ہو۔ ہم وزن جانتے ہیں نا؟ ہاں، کہ ہم وزن ہو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارا نام نیاز، تو محی الدین بھائی کیا کرتے ہیں، بچے کا نام رکھ لو ایاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اب پھر دوسری اولاد ہوئی نرینا، پھر حضرت کے پاس آئے کہ حضرت پھر کوئی ہم وزن نام دو، کہ میرا نام نیاز، پہلے بچے کا نام ایاز، اب دوسرا ہوا اس کا بھی ہم وزن چاہیے۔ حضرت تھانوی نے ازراہ مزاح یہ فرمایا اب اس وزن پر کوئی نام نہیں ہے، ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ، جملہ نہیں ایک ہی لفظ جو ہے وہ رہ گیا ہے ہم وزن، وہ ہے پیاز، اونین، کاندا۔ چودھری صاحب تو فرمایا کہ اب ایسا کرو بچے کا نام پیاز رکھ لو۔ یہاں بھائی ہاں لکیر کے فقیر مت بنیو، حضرت نے پیاز نام رکھنے کو نہیں کہا تھا، مذاق کیا تھا، ورنہ کہیں جو ہے تم پیاز نہ رکھ لو۔ تو خیر بہرحال وہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ اعلان کرے، اور یاد رکھیے امام کا کام مسجد میں اعلان کرنے کا نہیں ہے، یہ اعلان کی ذمہ داری یا تو مؤذن کے ذمے ہونی چاہیے، یا پھر جو بھی خدمت گزار ہو، نماز کا ٹائم بدل رہا ہے اور کچھ اعلان کرنا ہو، یہ شرعاً امام کی ذمہ داری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ہاں امام جس اعلان کو مناسب سمجھے کہ مسجد میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہو
تو امام اپنے طور سے اعلان کرے گا، ورنہ یہ امام کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ ناواقفیت ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری بھی امام کے ذمہ لگائی جاتی ہے کہ تجھے اعلان کرنا ہے۔ تو حضرت تھانوی کے یہاں بھی یہ تھا، حضرت تھانوی خود امام تھے مسجد میں، وہاں پر امامت کراتے تھے، اور حضرت فرماتے تھے مفہوم ہے شریعت میں نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب امامت ہے۔ حضور نے کبھی امامت چھوڑی نہیں ہے بغیر عذر کے، تو فرمایا امامت بہت بڑا منصب ہے، حضرت خود امام بنتے تھے۔ یہی حال پاکستان کے اندر حضرت مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ کا تھا، حضرت اپنی مسجد میں جب بھی حاضر ہوتے خود امامت کراتے۔ ماضی قریب میں پاکستان ہی میں گلشن اقبال ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بڑے صاحب علم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب نور اللہ مرتضی۔ حضرت خود بھی اپنی مسجد میں امامت کراتے، فرمایا یہ تو نبی کا منصب ہے۔ خیر، تو ان کے ذمہ اعلان کی ذمہ داری تھی، اب انہیں یاد نہیں رہا، اور اس دن مہینے کی 30 تاریخ تھی، 29 نہیں تھی، 30، یعنی اب 30 کے بعد تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، کل جو ہے وہ رمضان المبارک یا جو بھی مہینہ ہو وہ پہلی تاریخ۔ اب انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی سنت سے فراغت پر یہ آئے کہ ابھی سب جا کر چاند دیکھیو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی 30 دن پورے ہو گئے، اب کون سا چاند دیکھنا ہے نورانی بھائی؟ 30 دن تو جو ہے وہ پورے ہو گئے، اب جو ہے کون سا چاند دیکھنا ہے؟ تو حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ دھیرے سے کہا کہ بھول ہو گئی۔ فرمایا نہیں، تم نے غلطی سب کے سامنے کی ہے، اب اس کا ازالہ بھی سب کے سامنے کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں چلتا کہ تم نے مجمع عام میں بھول کی اور معافی خانگی میں مانگ رہے ہو، ہاشم بھائی، خانگی میں جو ہے معافی مانگ رہے ہو، تو ایسا نہیں چلتا۔ یہ بھی شریعت کا مسئلہ یاد رکھو۔ توبہ کی 2 قسم ہیں۔ ایک توبہ انسان ہے، مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہو جاتی ہوگی، گناہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، سب کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کب؟ جب آدمی نے گناہ بھی انفرادی طور پر کیا ہو۔ اگر اس نے گناہ اجتماعی طور پر کیا ہو، کوئی ایسا کام جو ہے وہ کیا ہو، اسے توبہ بھی علانیہ کرنی پڑے گی، یاد رکھنا ہے۔ اعلانیہ سب کے سامنے اگر اس نے وہ کام کیا ہے تو پھر توبہ بھی علانیہ ہوگی، اعلانیہ ہوگی، سب کے سامنے ہوگی۔ میں صرف اشارہ کروں، سمجھ جانا۔ ایک عالم ہے، ابھی بقید حیات ہے، انہوں نے امت نے آج تک جو بات نہیں کہی وہ انہوں نے کہی، کسی نے نہیں کہی آج تک، اور شاید آج کے بعد بھی کوئی نہیں کہے گا۔ توبہ کے اندر کتنی شرطیں ہیں؟ حقوق اللہ ہو تو 3، اور حقوق اللہ ہو تو 4۔ سمجھ آیا؟ حقوق اللہ ہو تو کتنی شرطیں توبہ میں؟ 3، اور حقوق العباد ہو تو 4۔ وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ شرطیں کیا ہے، وہ آپ جانتے بھی ہیں۔ حقوق العباد ہو بندے کا حق، تو میں نے نورانی بھائی کے پیسے مان لیے ہیں، تو اب میں نورانی بھائی سے کہوں کہ ہاں یار میں تمہارا پیسہ تو چوری لیدیلا اتوا اوچھینا لیدیلا، معاف کر دو نہیں یار، تو یہ معاف کری دے تو تے لیٹ آئپا اتوا چپ چاپ لے لیتے، باقی دیوانا تو خرا۔ سمجھ آیا؟ ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے تو الگ بات ہے، ورنہ توبہ سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتا، اس کو وہ ادائیگی کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک بڑے بزرگ ہے، بڑے صاحب ہے، ایک مجمع ان کو سنتا ہے، ایک دنیا ان کو سنتی ہے، انہوں نے توبہ میں ایک شرط یہ بڑھائی کہ تبلیغ میں بھی نکلنا پڑے گا۔
یہ شرط انہوں نے بڑھائی کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلنا پڑے گا، 3 دن لگانے پڑیں گے، 10 دن لگانے پڑیں گے، چلہ لگانا پڑے گا، 4 چلے لگانے پڑیں گے تو توبہ ہوگی۔ تو علماء نے کہا تم اپنی بات سے توبہ کرو، اور اعلان میں اور بیان میں کہا، ہزاروں کا مجمع وہاں وہ یہ بات کہہ رہے، دارالعلوم دیوبند نے پکڑ کی ان کی، اور کہا کہ توبہ تم خط لکھ کر نہیں مانگ سکتے، تم فون پہ ہمیں سے یہ نہیں کہہ سکتے توبہ، بیان میں تم نے یہ بات کہی ہے جو قرآن و سنت کے صراحتاً خلاف بات ہے، تو تمہیں اب توبہ بھی بیان میں کرنی پڑے گی، مجمع کے سامنے کرنی پڑے گی، سب کے سامنے جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، دور اول سے آج تک کہیں یہ بات نہیں لکھی ہے، لیکن چونکہ وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں تو کہہ دیا انہوں نے۔ اچھا، کبھی آدمی کی زبان سے نکل جاتا ہے بولتے بولتے، مجھ سے بھی ہوتا ہے، جس کو سبقت لسانی کی، ایسا بھی نہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے یہ کہا، تو اب یہ توبہ کھانگی نہیں چلے گی، اب یہ معافی کیسے مانگنی پڑے گی؟ ہاں، کہیں نہیں لکھا کہ بھائی توبہ کے اندر جو ہے یہ شرط ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اندر جو ہے وہ نکلو، یا اتنی رکعت نماز پڑھو، یا اتنا پیسہ دو، کچھ نہیں ہے۔ توبہ کا طریقہ اللہ نے بہت آسان رکھا ہے، اگر آپ اس شرط کو بڑھائیں گے سب کے بس میں ایسا ہوتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسی چیز جو امپورٹنٹ ہو، ضروری ہو، شریعت نے اس کو آسان رکھا ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ نکل سکے۔ خیر بہرحال، تو حضرت تھانوی نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم نے غلطی کی، سب کے سامنے کی، اب میرے پاس آ کر معافی مانگ رہے ہو وہ نہیں چلتا، سب کے سامنے معافی کھڑے ہو کر کہو۔ خیر بہرحال چلے آگے چلے، انشاءاللہ یہ چاند کا مسئلہ آج ختم کریں گے، اور خدا کرے کہ اس ملک سے بھی ختم ہو۔ جنہوں نے آمین نہیں بولا شاید ان کو ابھی اور کچھ دیکھنے کا شوق ہے۔ تو حسن بھائی، خیر بہرحال شاید ایک سنت پر ہم سے عمل نہیں ہوا ہوگا، تو آج وہ سنت کی طرف میں اشارہ کر دوں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس سنت پہ بھی زندگی میں کبھی عمل کی کوشش کرو، اللہ مجھے بھی اس سنت پہ عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی۔ وہ سنت کیا ہے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ کی یہ غالباً روایت ہے، نہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ فرماتے ہیں کہ کان اذا رأى الہلال، کان اذا رأى الہلال قال اللہم اہلہ علینا بالامن، ایک روایت میں ہے، دوسری روایت میں ہے بالیمن، اللہم اہلہ علینا بالامن او بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے۔ تو دیکھیے یہ چاند دیکھنا یہ بھی آقا کی سنت ہے، اور جب آقا چاند دیکھتے تھے، شریعت اسلامیہ کا یہ حسن ہے، آقا کی تعلیمات کا یہ حسن ہے کہ ہر عمل کو میرے اور آپ کے توحید سے جوڑ دیا ہے، اللہ کی یاد سے جوڑ دیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ یہ کام کرو تو یہ دعا پڑھو، فلاں کام کرو فلاں دعا پڑھو، فلاں کام سے فارغ ہو فلاں دعا پڑھو، تو یہاں بھی صرف چاند دیکھ لیتے کافی تھا، تو یہاں 2 سنت جمع ہو گئی کہ ہر مہینے کا چاند آقا دیکھا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے اس کی۔ دوسرا، جب چاند دیکھتے تھے ذاکر بھائی صرف چاند نہیں دیکھتے،
اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے جوڑ دیا. اللہ اکبر، توحید سے جوڑ دیا. کیسے؟ اور کتنی پیاری دعا مانگی کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان. اے اللہ، مفہوم ہے یہ جو نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے، شروع ہوا ہے، تو ہمارے لیے اس مہینے کو امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کا ذریعہ بنا. اب جو لوگ اسلام کے متعلق کہتے ہیں کہ اسلام میں ٹیررزم ہے، آتنکواد ہے، یہ سراسر الزام ہے. آقا اپنی ہر دعا میں ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے، پہلی چیز امن مانگی ہے. اسلام امن کا دین ہے. ایمان سے پہلے امن مانگا. دیکھیے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، ایمان سے پہلے بھی امن مانگا ہے. چونکہ امن ہوگا، پیس ہوگا، شانتی ہوگی، چین ہوگا، تبھی ایمانی تقاضوں کو پورا کرنا بھی آسان ہوگا. اس لیے امن مانگا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کی ہے. وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا. آج ہی فجر کی نماز میں نے پہلی رکعت میں جو قرات کی اس میں یہی مانگا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. اور قریش پر اللہ نے احسان جتلایا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. یہ امن بڑی چیز ہے اسلام میں. اور دیکھیے اسلام میں تو یہی سکھایا گیا، امن. حضور نے امن کی تعلیم دی ہے، امن مانگا. اسلام میں آتنکواد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے 4 باتیں مانگی: ایمان، امن، سلامتی اور اسلام. اور پھر آگے فرمایا ربی، میرا رب، وربک اللہ. اور روایت میں یوں آیا، ادھر دیکھو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا پڑھتے تھے تو اپنی شہادت کی انگلی یوں اٹھا کر چاند کی طرف کرتے تھے کہ ربی وربک اللہ. یوں کہ اے چاند، میرا رب اور تیرا رب کون ہے چودھری صاحب؟ اللہ ہے. فرمایا کہ میرا اور تیرا رب ذاکر بھائی اللہ ہے. تو بہرحال آپ مجھے جواب مت دینا، اپنے اپنے گریبان میں میں بھی جھانک کر دیکھو. آپ بھی، ہم نے آج تک اس پہ تو کبھی کبھار عمل کیا ہے انڈیا میں، وہ بھی شاید یہاں تو نہ کیا ہو کہ چاند دیکھا کرتے تھے. یہاں تو چاند پہ لڑا کرتے ہیں. حسن بھائی یہ فرق ہے کہ اشرف بھائی انڈیا، پاکستان، چودھری صاحب بنگلہ دیش میں ہم چاند دیکھا کرتے تھے، یہاں چاند پہ لڑا کرتے ہیں، جھگڑا کھڑا کرتے ہیں. تو بہرحال حضور نے کیا فرمایا، کیا کیا کہ یہ دعا پڑھتے تھے. تو کوشش کرو انشاءاللہ اس مہینہ ختم ہوگا، رمضان کا چاند ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ دعا بھی پڑھیں گے. یہ بھی سنت ہے دعا پڑھنا. شاید ہم نے اب تک اس سنت پر عمل نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے. آخری بات دیکھو، یہ چاند کا جو مسئلہ ہے، کوئی اس کا فالو کرتا ہے، میں کنٹری کا نام بھی نہیں لے رہا خواہ. تو بہرحال جو بھی ہو، لیکن ہماری زندگی میں کتنے مسائل ہے، آدمی پریشان رہتا ہے، بے چین، کبھی یہ کبھی وہ مسئلہ. بھائی ایک گھر میں رہ کر، ایک فیملی میں ایک ساتھ رمضان شروع کرو اور ایک ساتھ رمضان ختم کرو. ایک ساتھ جو ہے وہ عید مناؤ. کچھ تو پتا چلے کہ آج گھر کے اندر خوشی کا جو ہے وہ دن ہے اور عید کا جو ہے وہ دن ہے. یہ کیا، ایک نے منہ مشرق کی طرف کیا ہے اور دوسرے نے مغرب کی طرف جو ہے وہ کیا ہے. بہرحال دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں دونوں طرف، اور یہ کوئی قرآن و سنت میں صراحتاً یہ مسئلہ بھی جو ہے نہیں آیا ہے. اور یہ کام بڑے لوگوں پہ، علماء پہ چھوڑ دے اور ہم جو ہیں اپنے طور پر عمل کرے. آپ جس کسی کا فالو کرتے ہو تو بہرحال لیکن ساتھ میں جو ہے وہ شروع کرے اور ساتھ میں
ختم کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔